صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والملحدین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، ہماری اور آپ کی گفتگو احکام میں معاملات کے سلسلے میں چل رہی تھی. معاملات میں سے ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا کہ عوضین کی شرائط کیا ہے، یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے اور جو چیز قیمت کے طور پر دی جا رہی ہے، دونوں میں کیا شرطیں ہونی چاہیے، وہ آپ کی خدمت میں گزارش کر چکے ہیں. اب جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ خرید و فروخت، جس میں ہماری گفتگو 5 چیزیں بتایا تھا کہ مقدار معلوم ہونی چاہیے، جو چیزیں گن کے بیچی جاتی ہیں یا وزن کر کے بیچی جاتی ہیں تو اس کے گنتی کے اعتبار سے یا وزن کے اعتبار سے اس کی جو مقدار ہے وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اس کی خصوصیت معلوم ہونی چاہیے، کسی دوسرے کا حق، جو چیز بیچی جا رہی ہے اس میں کسی دوسرے کا حق نہ ہو، اور بیچنے والا خود اس جنس کو بیچے اور اس کی منفعت کو نہ بیچے، فائدہ نہ بیچے، بلکہ وہ چیز بیچے، فائدہ نہ بیچے. یہ گزر گیا. اب آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ خریدنے اور بیچنے کا صیغہ کیا یہ عربی میں پڑھنا ضروری ہے؟ کہا نہیں، عربی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. اب کسی بھی زبان میں جو جس زبان کا ہے وہ اس زبان میں نے یہ خرید لیا، وہ کہے کہ میں نے اس کو بیچ دیا، تو وہ کافی ہو جائے گا. بلکہ بہت سی چیزوں میں ایسی ہے کہ جو صیغے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو لین دین سے ہوتی ہے. مثلاً آپ نے پیسہ دے دیا اور اس نے آپ کو سامان دے دیا، معاطات بھی اس میں کافی ہے، چلے گا. اب جو معاملہ ہے وہ پھلوں کے سلسلے میں ہے. خیر، یہ جو پھل آپ مارکیٹ سے خریدتے ہیں یہ اس بحث میں نہیں ہے. بحث میں وہ پھل ہیں کہ جو باغ میں ہی، یعنی درخت کے اوپر پھل ہوں اور خرید لیے جائیں. جن پھل کے اوپر پھول گر گئے ہوں اور اس میں دانے لگ گئے ہوں، مطلب پہلے پھول آتا ہے، پھول کے بعد پھر پھل کی شکل اختیار کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ آپ لوگوں کو مصرف کا نہیں ہے. بہرحال اس کو بھی ہم خرید سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ کم از کم 2 سال کے لیے باغ بیچا جائے تو خرید سکتے ہیں. 1 سال کے لیے قباحت ہے. نقد اور ادھار، اگر کسی چیز کو نقد بیچا گیا ہے تو جیسے ہی خریدار اور بیچنے والا معاملہ طے کریں گے، اور معاملہ طے ہونے کے بعد
بیچنے والا خریدار سے قیمت کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ پیسے دے دیجئے تاکہ آپ کو یہ مال دے دیا جائے۔ یہ ہوا نقد کا معاملہ کہ وہ پیسے دے، وہ قیمت دے اور وہ جو ہے اس کو مال دے دے تاکہ وہ اس کے قبضے میں وہ چیز دے دی جائے۔ جیسے قالین ہے، لباس ہے، یا اس طرح کی چیزیں کہ جو منقولہ ہیں، موبل ہیں۔ غیر منقولہ چیزوں میں یعنی وہ چیزیں کہ جو موبل نہیں ہیں، جیسے گھر ہے، زمین ہے، یہ تو ہٹائی نہیں جا سکتی وہاں سے۔ کہا اس میں قبضہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہا اس میں قبضہ کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو یا اس گھر کو یا اس زمین کو اس طرح سے خالی کر دیا جائے، رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے تاکہ خریدنے والا اس میں جس طرح سے چاہے اپنا مصرف اور جس طرح چاہے وہ استعمال کر سکے۔ یہی قبضے میں دینا کہلائے گا۔ ادھار کے معاملے میں یہ والا جو ادھار ہمارے یہاں سسٹم ہے، یہ شرعی ادھار نہیں ہے۔ ادھار دے دو، دیتا ہوں پیسے، آئے وقت دیتا ہوں، یہ آئے وقت دیتا ہوں نہیں چلے گا۔ ٹھیک ٹھیک مدت طے ہونا چاہیے۔ 2 دن میں دوں گا، 3 دن میں دوں گا، ان اے ویک دوں گا، ان اے منتھ دوں گا، ان اے ایئر دوں گا۔ کچھ بھی یہ طے ہونا چاہیے کہ میں دن یا ہفتہ یا مہینہ یا سال، یہ اس طرح سے سردی آئے گی تو دوں گا، گرمی آ جائے گی تو دے دوں گا، کہ اس میں یہ مضبوط ٹائم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سردی 10 دن پہلے آ جائے، ہو سکتا ہے کہ 10 دن، بارش آئے وقت دے دیتا ہوں پیسے تمہارے۔ بارش کا کچھ دھرا نہیں ہے، وہ کوئی لمیٹڈ پیریڈ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس مہینے بارش ہی نہ ہو، بارش کا موسم ہے، آنا چاہیے بارش، فلاں تاریخ کو بارش عموماً ہوتی ہے، ہر سال ہوتی ہے، لیکن اس سال خشک سالی پڑ گئی اور اس سال بارش نہیں ہوئی۔ تو یہ اس طرح کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مدت ٹھیک ٹھیک بالکل معین ہونی چاہیے۔ اور اگر وہ اس مدت میں پیسے نہ دے تو معاملہ باطل بھی ہو جائے گا، چاہے تو باطل کر دے، ٹھیک ہے معاملہ ہم باطل۔ 3 دن میں مثلا یہ چیز لے جا رہے ہیں، 3 دن بعد آپ کو پیسے دے دیں گے، اور 3 دن تک اس نے انتظار کیا، 3 دن کے بعد اس نے پیسے لا کے نہیں دیے تو معاملہ جو ہے کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اب معاملہ باطل ہو جائے گا مطلب کیا ہے؟ کام تو چل گیا اس کا، اب باطل ہو جانے دو۔ یہ دنیاوی اعتبار سے آپ کہہ کے نکل سکتے ہیں، لیکن اگر وہ مدت میں اس کے پیسہ نہیں دیا تو باطل ہونے کا مطلب یہ کہ جو بھی ہم نے کھایا ہے وہ حرام ہو جائے گا اور وہ محشر میں وبال جان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے ادھار بیچا ہے کوئی چیز اور اس نے ادھار کے لیے پہلے ہی بتایا کہ مدت معین ہونا ضروری ہے، شرط ہے کہ مدت معین، اگر مدت معین ہو گئی ہے تو اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے بیچنے والا خریدار سے قیمت کا مطالبہ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ٹائم ختم نہ ہو، یعنی جو لمٹ دی گئی ہے، جو ٹائم دیا گیا اس سے پہلے وہ نہیں کہہ سکتا کہ پیسے دے بول کے۔ اب اس کے بعد ہے ایک معاملہ ایڈوانس دینا،
اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مبتلا بے ہے، اور ہم لوگوں کے ہاں عموماً اس کی ضرورت پڑتی ہے اس مسئلے کی۔ سلف کا مطلب یہ ہے کہ ایڈوانس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قیمت دے دی جائے اور مال بعد میں اس کو پورا دیا جائے گا۔ کوئی شخص نقد رقم لے کر پورا مال جو وہ مقررہ مدت کے بعد تحویل میں دے گا وہ بیچ دے، تب بیچے گا نا۔ میں آپ سے پیسے آج لے لیا اور کہے گا کہ ہم 5,000 روپے کی چیز ہے، وہ 5,000 روپے آپ دے دیجئے، 3 دن کے بعد ہم آپ کو وہ چیز لا کے دے دیں گے، تو وہ بکے گی کب؟ اسی 3 دن کے بعد وہ بیچے گا اس ایڈوانس پیسے کے بدلے میں، ٹھیک ہے۔ اب معاملہ یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں آج یہ پیسہ دے رہا ہوں اور 6 مہینے کے بعد تم فلاں چیز مجھے قبضے میں دے دینا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بھی اس پر راضی ہو گئے، تو وہ 6 مہینے کے بعد وہ جو دینے کا وعدہ کیا ہے اگر اس پر راضی ہو جائے تو وہ معاملہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا، اس میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ معاملہ سلف میں یعنی ایڈوانس والی تجارت میں 7 شرطیں ضروری ہیں، 7 ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائی ہوں گے۔ ان خصوصیات کو جن کی وجہ سے کسی چیز کی قیمت بڑھتی یا گھٹتی ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ جن چیزوں کی قیمت اس کی کچھ خاص خاصیتوں کی بنیاد پر لوگوں کا رجحان اس کی طرف بڑھ جاتا ہے، رغبت بڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، وہ معلوم ہونا چاہیے۔ ایک جگہ سے یعنی جہاں یہ معاملہ طے پا رہا ہے، خریدنے والا اور بیچنے والا جدا ہونے سے پہلے جس جگہ پہ معاملہ طے ہو رہا ہے اس جگہ سے خریدنے اور بیچنے والے جدا ہونے سے پہلے خریدنے والا قیمت ادا کر دے، تب نہ ایڈوانس ہوگا۔ ایڈوانس کا مطلب کیا ہوا؟ خالی باتاں کر کے چلے گئے تو ہوتا نہیں ہیں، بات کی ہے تو خالی ہوتا نہیں، قیمت ادا کرنا ہے۔ پوری قیمت بیچنے والے کو دے دے۔ اگر بیچنے والا خریدار کا اتنی ہی رقم کا مقروض ہو اور خریدار کو اس سے کچھ لینا ہو، اسے مال کی قیمت میں حساب کر لے اور بیچنے والا اس بات کو قبول کر لے اور خریدار اس مال کی قیمت کی کچھ مقدار بیچنے والے کو دے دے، تو اگرچہ اس مقدار کی نسبت سے سودا صحیح ہے لیکن بیچنے والا سودا فسخ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ٹھیک۔ 3 مدت ٹھیک سے معین، ٹھیک والی بات ہم نے بتایا نا کہ یہ نہ ہو کہ بھائی یہ درخت امرود کا جب میرے کیا کہتے ہیں جام کا جھاڑ جب میرے کنے پھل دینے لگے گا تو پیسے دیتا ہوں، اس ٹائپ کی شرطیں نہیں ہونا چاہیے۔ مدت جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے، جس میں بڑھنے، مضبوط کا کیا مطلب ہے کہ مدت مضبوط ہو اور محکم ہونے کا مطلب ہے کہ اس میں بڑھنے اور گھٹنے کا چانس نہ ہو، یعنی 1 گھنٹہ بھی آگے پیچھے، 1 دن آگے پیچھے نہ ہو۔ یہ نہ کہا جائے کہ میں تو یہ بولا تھا، آپ نے کہا کہ نہیں میں تو یہ بولا تھا، بھائی جمعے کے دن تک کی میں اس مہینے کی فلاں تاریخ کے جو جمعہ آ رہا ہے اس ٹائم کا میں اس وقت تک کے لیے آپ کو ٹائم دیتا ہوں، یا آج سے میں آپ کو 10 دن کا ٹائم دیتا ہوں، 1 ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں۔ یہ مدت جو ہے وہ محکم معلوم ہونی چاہیے، تیسری شرط ہے۔ تیسری شرط مدت ٹھیک معین ہونا چاہیے۔
चौथा, जिन्स को कब्ज़े में देने के लिए ऐसा वक्त मुअय्यन करना चाहिए कि जिसमें वो जिन्स वो कब्ज़े में दे सकता हो। तो जो फरमा रहे हैं कि नहीं, मसलन अब तो चूँकि सारी चीज़ें वो हो गई हैं, हाइब्रिड सिस्टम आ गए हैं, नहीं तो बहुत से फल ऐसे हैं कि जो एक सीज़न में होते हैं दूसरे सीज़न में नहीं होते। अब ऐसे सीज़न में हम उसको न रखें कि जिसमें वो फल मसलन पैदा या उसकी पैदावार नहीं होती। तो ऐसे वक्त ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ठीक है उस ज़माने में कम मिले लेकिन मिलती हो। ऐसा ना हो कि वो चीज़ अब मिलेगी ही नहीं, अब मिलेगी नेक्स्ट ईयर और हम अब मांग रहे हैं, तो कहा ये मामला सही नहीं होगा। ऐसा वक्त मुअय्यन किया जाए कि जिसमें उस जिन्स को कब्ज़े में देना मुमकिन हो, चाहे वो कामयाब ही क्यों ना हो, कम ही क्यों ना हो। जिन्स कब्ज़े में देने की जगह मुअय्यन होनी चाहिए। कहाँ देंगे? आपने एडवांस दे दिया, हैदराबाद में आप बात कर रहे हैं, ख़रीदार समझ रहा है, बेचने वाला समझ रहा है कि ख़रीदने वाले को यहीं हैदराबाद में ही कहीं दे देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर चार मीनार के पास नहीं देना है तो बंजारा हिल में देना होगा, बंजारा हिल में नहीं देना है तो पंजागुट्टा में देना होगा। यही वो सिटी समझ रहा है, कश्मीर तो नहीं समझेगा। आप यहाँ बात करके और कह रहे हैं कि डिलीवरी कश्मीर में कर दो, लखनऊ में कर दो, बम्बई में कर दो। कहा इसलिए जगह मुअय्यन होना ज़रूरी है कि हम कहाँ आपको ये चीज़ देंगे, वो उसी वक्त तय हो जाना चाहिए। किस वक्त? जब आप एडवांस पैसे दे रहे हैं तो उसमें एक शर्त ये भी है कि ये तय हो कि ये माल कहाँ देना है, जगह मुअय्यन होनी चाहिए बरबनाए वाजिब की बुनियाद पर। लेकिन अगर दोनों किसी करीने की बुनियाद पर या तरफ़ैन अपनी बातों से उन्हें यह पता चल जाता है कि कहाँ देना है, तो फिर जगह अगर मुअय्यन नहीं किया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उर्फ़ में ये पता चल जाए, बात करने से उनके और किसी करीने से ये पता चल जाए कि ये माल कहाँ देना है। छठी शर्त यह है कि उस जिन्स का तौल या नाप या अदद मालूम होना चाहिए, कितना देना है। आपने जो एडवांस दिया है तो उसके एवज़ में आपको कितना देना। 1000 रुपये दिया, कहा कि मेरी शादी में फला मिठाई ले आके दे देना, ये ठीक है। वो 1000 रुपये में 3 किलो मिलेगी, मसलन उसने 3 किलो लिया। क्या है भाई, शादी में 3 किलो पूरी बारात को खिलाना है, आपको इतना समझ में नहीं आता। तो ये मालूम होना चाहिए कितने किलो ले आके देना है, ताकि उसी एतबार से वो एडवांस भी लेगा। 50 किलो आप मिठाई मांग रहे हैं 1000 रुपये दे के, तो काम बनने वाला नहीं। तौल या नाप या आदत जो भी है, चाहे वो आदत से अगर बेची जाती है तो उसका आदत मालूम होना चाहिए, नाप से बेची जाती है तो उसका नाप मालूम होना चाहिए, या वज़न से अगर बेची जाती है तो उसका वज़न जो है वो मालूम होना चाहिए। उमूमन जिससे उसका सौदा होता है वो मालूम होना चाहिए। सातवां चीज़ जी हो गया नहीं भैया, हम 8:34 पे बैठे थे। हैं मेरे एतबार से तो अभी 5 मिनट है। जिस चीज़ को बतौर सलफ़ बेचा जाए, अगर वो ऐसी हो जिन्हें तौल कर या नाप कर बेचा जाता है, तो उसका एवज़ उसी जिन्स से ना हो।
اس کا بدلہ جو ہے اسی جنس سے نہیں ہوگا، یعنی اس کی قیمت وہی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ تول کے یا داب کے بیچی جانے والی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اسکناس اور نوٹ وغیرہ دے رہے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن اگر یہ ہے کہ آپ کو اخروٹ لینا ہے اور آپ اخروٹ ہی اس کو دے رہے ہیں کہ ہم کو 6 مہینے بعد تم اخروٹ دے دینا، تو یہ نہیں چلے گا۔ بلکہ احتیاط لازم کی بنیاد پر دوسری جنس میں سے بھی اگر وہی چیز نہیں ہے، دوسری جنس ہے، لیکن وہ بھی مثال کے طور پر گن کے لینے والی سیب ہے، سیب لینا ہے ہم کو 6 مہینے بعد، اور آج ہم جو چیز دے رہے ہیں اس کو وہ کیلا دے رہے ہیں۔ سیب بھی گن کے بیچا جاتا ہے، کیلا بھی گن کے بیچا جاتا ہے، تو اگر دوسری چیز بھی دے رہے ہیں اور وہ بھی ویسے ہی گن کے بیچی جاتی ہے، تب بھی احتیاط لازم کی بنیاد پر درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بقیہ انشاءاللہ اس کے بعد والے درس میں آپ کی خدمت و گزارش کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على